یہ 800 کا یورپ تھا۔ اس دور میں یورپ بیابان اور بیراہ جنگل تھا۔ پورے یورپ میں لا علمی، بد تہذیبی اور پراسرار تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تنگ دستی اور تنگ رہائشی کا یہ عالم تھا کہ ایک گھرانے کے تمام افراد مویشیوں کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے تھے۔ صفائی رکھنا اور نہانا ایک جرم تھا۔ عام لوگ سبزیاں، پتے اور درختوں کی چھال ابال کر کھاتے۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی چڑیلیں اور آسیب توہمات کی آڑ میں پورے یورپ پر چھا جاتے۔ کچھ لوگ انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں لیے قبرستانوں کا رخ کرتے۔ ان لوگوں کے نزدیک انسانی قدر و منزلت اس طرح کی تھی کہ انسانوں کی کھال کھینچنا، آنکھیں نکالنا، زبان کاٹنا اور زندہ جلا دینا عام تھا۔ انسان کی تجارت زوروں پر تھی۔ جنگلوں اور بیابانوں میں ایک اندیکھا خوف تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بہت کم تھا جب ایک دوسرے خوف نے یورپ کو بری طرح سے جکڑ لیا۔ یہ مذہب کا خوف تھا۔ یہ ایک ایسی سیاہ رات کی کہانی ہے جسے جان کر آپ کو علم ہوگا کہ آج کا یورپ لادینیت کیوں پھیلا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مذہب کا وجود اس سیارے پر کیوں قبول نہیں۔ 800 کا شروعاتی دور تھا۔ جنوری کی ایک شام جب سورج غروب ہوا تو پورے یورپ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لیکن رات کے اس پیر قسطنطنیہ کے بڑے کلیسا میں کافی چہل پہل تھی۔ پوپ مسلسل عبادت میں مصروف تھا کیونکہ یہ تاج پوشی کی ایک اہم رات تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر یورپی بادشاہ شارلیمین بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت یورپ کی صورتحال بہت خستہ حال تھی۔ علم و تہذیب تو جیسے ناپید ہو چکے تھے۔ لوگ بات بات پر قتل و غارت پر اتر آتے۔ شہر گاؤں کی مانند اور گاؤں میں جنگلوں کا سامان تھا۔ رات کا وہ پیر شروع ہونے کو تھا جب پوپ نے مقدس تاج شارلیمین کے سر پر رکھا اور یوں مقدس سلطنت روما کا آغاز ہوا، جس نے یورپ کو ایک ایسے خوف میں مبتلا کیا جو آج بھی مذہب کا نام سنتے ہی ابھر آتا ہے۔ مقدس سلطنت روما کا آغاز ہوتے ہی پوپ دنیا کا خدا بن گیا۔ یورپی بادشاہتیں اس کے ہاتھ میں ہوتیں۔ وہ جسے چاہتا بادشاہ بناتا اور جو بادشاہ پوپ کی نافرمانی کرتا اس سے تخت چھین کر اذیت ناک سزا دیتا۔ اس کی مرضی سے عام عوام کو روٹی نصیب ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔ پادری فریب اور جہل سازی سے کام لیتے۔ پوپ جنت کی راہداریوں اور گناہ کے پرمٹ جاری کرتا، اور اگر کوئی جنت کی بشارت دنیا میں ہی چاہتا تو اسے پوپ کی خواہشات پوری کرنا ہوتی، جو بظاہر بہت مشکل ہوتی۔ اس وقت پورے یورپ میں کوئی انصاف کا نظام نہیں تھا۔ علم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ تہذیب ان سے ہزاروں کوس دور تھی۔ اس وقت عیسائیت کا مطلب صرف اور صرف پوپ کی غلامی کرنا تھا۔ یوں مذہب یورپ کا سب سے بڑا فیلئر بن گیا۔ اس دور کے یورپ میں مذہب کا مطلب صرف اور صرف ذہنی غلامی تھی۔ جب یورپ میں جہالت اور بد اخلاقی کے گھپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے تو اسی وقت عالم اسلام میں مکہ و مدینہ، بغداد اور قرطبہ اسپین سمیت مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی ایک الگ ہی دنیا قائم تھی۔ یہ مسلمانوں کا ایک ایسا سنہری دور تھا جسے ایک منظم سازش کے تحت ہمارے نصاب اور تاریخ سے مٹایا جا چکا ہے۔ یہ اہل اسلام کا وہ سنہری دور تھا جسے قرون اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس عظیم دور کے عظیم لوگوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس دور کے انمول لوگ ہمارے آقا و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ تاریخ نے قرون اولیٰ کے اندر ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے چند سالوں میں سلطنت روما اور فارس کو الٹ کر رکھ دیا۔ ایسے جرنیل بھی دیکھے جن کے دشمنوں نے ان کو اللہ اکبر کہہ کر زہر نکلتے اور کشتیوں کو آگ لگاتے دیکھا۔ یہ لوگ وہ تھے جو علم کی بنیاد مانے جاتے ہیں، اور ہر علم انہی کے وجود سے نکلا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے فیکٹریاں، ملیں اور ڈیم بنائے، فلکیات میں اپنا لوہا منوایا، ریاضیات اور طب سمیت دنیا کے ہر علوم مرتب کیے اور بے تحاشا ایجادات کے بانی ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے کارناموں کی حیرت انگیز داستانیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ جن کا سحر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن یورپ بڑے منظم انداز میں بارہا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے آیا ہے۔
قرون اولیٰ انسانی تاریخ کا وہ پہلا دور تھا جس کی مثال نہ کبھی پہلے ملتی ہے نہ بعد میں۔ ایک ایسا جہاں ہے جس کا تمام علم اور کوششیں انسانیت کی بھلائی کی بقا کے لیے تھیں۔ ناظرین، ہماری اس سیریز کا مقصد نوجوان نسل کو اپنی عظیم تاریخ سے روشناس کرانا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے دین، اپنی ثقافت اور اپنے مقصد سے بالکل لا علم ہے۔ غور کیا جائے تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ صہیونیت اور عالم کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلم دنیا پر حملہ آور ہیں۔ دین اسلام کو فقط نماز، روزہ اور مولوی کا دین بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء فرقہ پرستی کی لعنت کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم سے اسلام کی روح، یعنی اسلام کی معاشی، سماجی، اقتصادی، سیاسی اور سائنسی روح نکال کر اسے صرف عبادات اور اجر و ثواب والا ایک بےمعنی مذہب کی شکل دی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اپنی اصل اور مسلم شناخت سے ناواقف ہوتے ہوئے، دین کو ایک دقیانوسی سوچ قرار دیتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کے فریب میں آ رہے ہیں جس کی چمک دمک اور خوبصورتی کی دوسری طرف سیاہ تاریکی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ لا علمی ہے، اور ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں وہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں شک اور لا علمی کا خدشہ ہو۔ ناظرین، آج میڈیول مسلم سائنٹسٹ سیریز کے پہلے اور تعارفی ایپیسوڈ میں آپ نے قرون اولیٰ کے دور کی کچھ جھلکیاں دیکھیں۔ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم مسلمان سائنسدانوں کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے اور ان کے حیرت انگیز کارناموں اور ایجادات پر روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں اسامہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔